السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب بچے ان شاء اللہ تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم ہیں 9th کلاس میں، اور بچوں ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں 26 مارکس کی، جو کہ ہمارا 50 نمبر کا قرآن کا پیپر ہمارے سلیبس میں انکلوڈ ہے۔ اس میں سے ہم 26 نمبر بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں صرف 6 لیکچرز میں۔ یہ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے، اور ہم پڑھنے لگے ہیں سورہ فرقان کی آیات ترجمے کے ساتھ، اور ان کو سمجھنے لگے ہیں۔ اور جس بچے نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی کہ ہم کیسے اپنی کمپلیٹ پریپریشن کر سکتے ہیں 26 مارکس کی، تو وہ اس کو میرے پیج پہ دیکھ لیں۔ تو بچوں ہم شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاک صاف اور باوضو ہونا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اور ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں ہمیشہ جب بھی کوئی آپ علم سیکھنے لگیں تو آپ یہ والی دعا ضرور پڑھ لیا کریں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم شروع کرتے ہیں بچوں۔ ہماری آیت نمبر 63 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ وعبادو، اور بندے، رحمانی، رحمان کے، الذین، وہ ہیں جو، یمشون، چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونن، آہستگی سے، وَإِذَا، اور جب، خاطبہم، گفتگو کرتے ہیں ان سے، جاہلون، جاہل لوگ، قالو، کہتے ہیں، سلامن، سلام، والذین، اور جو، یبیتون، راتیں بسر کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، لام کا مطلب یہاں پہ لیے، سجدن، سجدے کر کے، وقیامن، اور قیام کر کے، والذین، اور جو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف، دکھ، درد، اصرف، دور رکھ، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف، دور رکھ، عنا، ہم سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ بھی نون الف نہ آ جائے گا نا آخر میں، تو اس کا مطلب ہوگا ہمارے، مجھے۔ یہاں دیکھیں ہمارے آ گیا، یہاں ہم آ گیا۔ عذاب، عذاب، جہنم، جہنم کا، انا، بے شک، عذابہ، اس کا عذاب، کس کا؟ جہنم کا عذاب، کانا، ہے، غرامن، بڑی تکلیف دہ چیز، انہا، بے شک وہ، ساعت، بری ہے، مستقرن، ٹھہرنے کی جگہ، و مقامن، اور مقام، والذین، اور وہ کہ، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم، نہ، یسرفو، اسراف کرتے ہیں، ولم، اور نہ، یقترو، تنگی کرتے ہیں، وکانا، اور ہوتا ہے، بین ذالک، ذالک یہ، بینا، درمیان، یعنی اس کے درمیان، قوامن، اعتدال کے ساتھ، والذین، اور جو، اور وہ جو، لا، نہیں، یدعون، پکارتے، مع اللہ، مع، ساتھ، اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، معبود، آخر، کسی اور دوسرے کو، ولا، اور نہیں، یقتلون، قتل کرتے، نفسا، کسی جان کو، التی، وہ جو، حرم، حرام کر دی، اللہ، اللہ نے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن، اور جو، یفعل، کرے گا، ذالک، یہ کام، یلقا، مبتلا ہوگا، مطلب کون سے کام؟
یہ بدکاری کرنا، جو کام اللہ نے حرام کیے ہیں، کسی کو ناحق مارنا یا شرک کرنا۔ اثامن گناہ میں، یلقا مبتلا ہوگا، اثامن گناہ میں، یضاعف دونا ہوگا، لہو اس کے لیے، عذاب یوم القیامتی قیامت کے دن، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس میں، مہانن ذلت خواری کے ساتھ۔ الا مگر، من جس نے، تابا توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل اور عمل کیے، عملاً عمل، صالحاً یہ ایک ہی لفظ ہے نا، عمل صالحاً، عملاً صالحاً صالح عمل یعنی نیک عمل، فاولئک پس یہی لوگ، یبدل اللہ بدل دے گا اللہ، سیئاتہم ان کے گناہوں کو، حسنات نیکیوں سے، وکان اور ہے، اللہ اللہ، غفوراً بخشنے والا، رحیماً بہت مہربان، ومن اور جو، تابا توبہ کرتا ہے، وعمل اور عمل کرتا ہے، صالحاً صالح، فإنہ تو بے شک وہ، یتوب رجوع کرتا ہے، اللہ اللہ کی طرف، متاباً حقیقی رجوع، والذین اور جو، لا یشہدون نہیں گواہی دیتے، یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے لفظ زورا، اب یہاں اکیلا پڑھیں گے تو زورا ورنہ نزورا جھوٹی، وَإِذَا اور جب، مروا وہ گزرتے ہیں، باللغوی فضول چیزوں کے پاس سے، مروا تو گزرتے ہیں، کراماً بزرگانہ انداز سے، یعنی حکمت سے بچ کے، والذین اور وہ کہ، اذا جب، ذکروا ذکر کیا جاتا ہے، بآیاتی آیات کا، ربہم ان کے رب کی، لم یخروا نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے ہیں، وعمیانن اور اندھے ہو کر۔ بچوں یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ان آیات کی، آپ اس وقت ان کے صرف میننگز نوٹ کریں اپنی بکس پر، باقی ہم اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ والذین اور وہ جو، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہب عطا فرما، لنا ہمارے لیے، من سے، ازواجنا ہماری بیویوں، وذریاتنا اور ہماری اولاد، قرۃ ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، وجعلنا اور بنا ہمیں، للمتقین پرہیزگاروں کا، اماماً امام رہنما، اولئک یہی لوگ، یجزون بدلے میں دیے جائیں گے، غرفۃ اونچے اونچے محل، مطلب ان لوگوں کو بدلے میں کیا دیے جائیں گے، اونچے اونچے محل، بما بسبب اس کے جو، صبروا صبر کیا انہوں نے، ویلقون اور ان سے ملاقات کی جائے گی، فیہا اس میں، کس میں، جنت میں، تحیتاً دعا، وسلاماً اور سلام کے ساتھ، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، حسنت بہت عمدہ ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، ومقاماً اور مقام۔ قل کہہ دو، ما یعبأ
کچھ پرواہ نہیں کرتا، بکم تمہاری، ربی میرا رب، لولا اگر نہیں، دعاؤکم تم پکارتے اس کو، فقد بس بے شک، کذبتم جھٹلا دیا تم نے، فسوف سو ان قریب، یکون ہوگی، لزامن سزا، لازم۔ بچوں اب ہم اس کا نا بامحاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس کو پھر سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تمام آیات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عباد الرحمن کی صفات اور ان کے عملی پہلو کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں اور وہ کسی چیز سے بچتے ہیں اور وہ کیا دعا مانگتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، کرنا ہوگا۔ اس کو بچوں اب ہم پڑھتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، ان کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی چال بھی عاجزی والی ہوتی ہے، اکڑ والی نہیں ہوتی۔ اور جب ان سے جاہل لوگ بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے، یعنی وہ جاہل لوگوں پر سلامتی نہیں بھیجتے، یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اچھے طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ اور جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں کلاس میں جو سب سے اچھا بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ ایکسٹرا کرتا ہے تو ٹیچر کی نظر میں آتا ہے نا۔ اسی طرح جو عباد الرحمن ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، وہ ایکسٹرا کرتے ہیں باقی لوگوں سے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب تکلیف دہ ہے، یعنی پھر وہ قیام کر کے سجدے کر کے اس عبادت پر اکڑتے نہیں ہیں، وہ پھر بھی اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں۔ انہا ساعت مستقرم و مقامہ، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے، یعنی بے شک وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا جائے یا زیادہ دیر، جہنم بری جگہ ہے۔ دیکھیں بچوں ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا، ہمارا دل چاہتا ہے ہم چولہا چلا کے اس کے اوپر اپنا ہاتھ کر دیں، نہیں نا، ہمیں پتہ ہے وہ جلائے گی آگ ہمیں۔ اسی طرح جہنم بھی بہت بری چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ان کی ایک صفت بتاتے ہیں، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی خرچ کا پیمانہ بتایا ہے۔ خرچ کرنے والی جگہ پہ جب وہ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو بھی سمجھاتی ہوں ڈیٹیل سے بات۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی درمیانہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، یعنی کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کی جان نہیں لیتے، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، یعنی بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ بچوں اب یہاں پہ نا 3 پیٹ پوائنٹس بتائے ہیں کہ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں،
شرک نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، یعنی بدکاری نہیں کرتے، اور جو کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یعنی ان کا یہ عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ذلت ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تابا، لیکن جس نے توبہ کی۔ اب توبہ کا نا بچوں پیمانہ ہے، توبہ کسے کہتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو علیحدہ سے سمجھاؤں گی۔ توبہ کی شرائط ہے، یعنی توبہ سچے دل سے کی جائے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی چلیں۔ توبہ سچے دل سے کرنی چاہیے، دوبارہ ارادتاً وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر شرمسار رہنا چاہیے، تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ اب یہاں نا اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرنا شروع کر دی ہے، عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیکار کی بحث نہیں کرتے، اور کبھی لغو کاموں سے گزر ہو تو وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں یا شریفانہ انداز سے سائڈ سے ہٹ کے گزر جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس سے نصیحت قبول کرتے ہیں، یا اللہ کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ بہرے اور اندھے نہیں ہو جاتے، اپنے کان نہیں بند کر لیتے، بلکہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں بات۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا مانگتے ہیں، کون سی؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بچوں یہ سب بچوں نے نا زبانی دعا یاد کرنی ہے، یہاں سے یہاں تک یہ سب کو یاد ہونی چاہیے، یا آپ اپنی کاپیز پہ علیحدہ سے نکال کے لکھ لیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی زوج کی دعا ہے۔ اگر یہ لڑکے پڑھیں گے تو وہ ان کی بیویوں کے لیے، اور اگر لڑکیاں پڑھیں گی تو ان کے شوہروں کے لیے، کہ ان کو اس سے آسودگی ہو اور اولاد کی طرف سے ٹھنڈک ملے، یعنی اولاد کو کامیابیاں بھی ملیں، اولاد نیک بھی ہو اور ان کی آنکھیں اس سے ٹھنڈک حاصل کریں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ جو یہ بات مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے۔ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ ہمیں پرہیزگار بنا، بلکہ کیا کہا ہے کہ پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمیں لیڈرشپ دے، کن لوگوں کی؟ نیک لوگوں کی۔ ہمارے پیچھے اگر کوئی لوگ کھڑے ہوں جو ہمیں فالو کر رہے ہوں تو کون کر رہے ہوں؟ پرہیزگار لوگ۔ اب دیکھیں ہمارے جو ٹک ٹاکس پہ ہوتے ہیں یہ
جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں یا اور لوگ جن کے اتنے فالورز ہوتے ہیں، تو وہ کیسے، اگر ہم انہیں فالو کریں گے تو اس کا مطلب ہم ان جیسے ہیں، لیکن اگر ہم کسی پرہیزگار کو فالو کریں گے تو یہ قرآن مجید کا کرائٹیریا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاروں کا بھی ہیڈ بنا، یعنی ہم پرہیزگار بھی نہ بنا، یعنی ہمیں امامت دے پرہیزگاروں کی، لیڈر بنا پرہیزگاروں کا۔ اور کیا کرتے ہیں پھر ان لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ کیا انعام؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ بالا خانے کیا ہے؟ بلند و بالا چیز، اچھا مرتبہ، ان کے صبر کے بدلے میں۔ کون سا صبر؟ جو دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہی والے سارے کام، سجدے اور قیام، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جاہل لوگوں کے منہ نہیں لگنا، شکر کرنا ہے، عاجزی سے چلنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، ہر کام میں اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ اپنی خواہشات کے اوپر صبر ہے نا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں خالی نہیں چھوڑوں گا، آؤ اب میں تمہیں وہاں کیا کروں گا، تمہارا وہاں دعا اور سلام کے ساتھ استقبال ہوگا، فرشتے کریں گے سلام۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس میں؟ جنت میں۔ حسنت مستقرم و مقامہ، اور کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ کیا؟ کون سا؟ جنت۔ اب یہ دیکھیں دو کلرز کا ہائی لائٹ کیا ہوا نا، آپ نے فرق سمجھ لینا کہ اس کا مطلب یہ ہے، ذرا پیچھے، اور اس کا مطلب یہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، میرے رب کو تمہاری پرواہ بھی نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو۔ یعنی ہماری عبادت کرنے یا نہ کرنے سے، یا مشرکین کی عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری دعا، ہماری عبادت کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یقیناً تم کو جھٹلا چکے تو ان قریب چمٹ جانے والا ہوگا ان کو عذاب۔ یعنی اگر یہ تم کو جھٹلا دیتے ہیں، کس کو؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اور اگر حق کو جھٹلا دیتے ہیں تو ان کا عذاب ان کو ہونے والا ہے، یہ چمٹ جانے والا ہے۔ اب بچوں ہم نا اس کے کی پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ بچوں اب یہ ہمیں نا اس کے کی پوائنٹس ہیں، آپ نے یہ اپنی یہ ایسی مطلب عباد الرحمن اللہ کے بندوں کی صفات ہے، اس کو آپ اپنی کاپیز پہ لکھیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کے پوائنٹس بنا کے اپنے کمروں میں لگائیں، اور کوشش کریں ہر وقت دیکھیں کہ ہمیں یہ بننا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 تا 77، عباد الرحمن کی صفات یہ ہیں کہ وہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ کس چیز کی نصیحت؟ قرآن کی، اچھی باتوں کی نصیحت۔ جس چیز سے روکا جائے رک جاتے ہیں، ڈٹھائی نہیں کرتے، عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ بچوں کیا فکر کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی اور اپنے گھر والوں کی، اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں، یعنی سمجھدار ہوتے ہیں۔ بصیرت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن پڑھیں، بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی سی ہے، اور تم میں سے ہر ایک اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ رعیت یعنی زیر نگرانی لوگ، یعنی وہ ہر وقت ڈرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، صاحب بصیرت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ چرواہے کی مثال کیوں دی ہے؟ چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو بکریاں چراتے ہیں۔ نبی فرمایا تم میں سے ہر شخص چرواہا سا ہے، یعنی دیکھیں بچوں بکریاں چرانا نا بڑا مشکل کام ہے۔ بکریاں جب بندہ چراتا ہے نا، کوئی بکری ادھر کو بھاگ جاتی ہے، کوئی ادھر کو بھاگ جاتی ہے، تو جو بکری چرانے والا شخص ہوتا ہے نا، وہ ہر وقت فکر کرتا رہتا ہے کہ ریوڑ سے کوئی بکری ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ اسی طرح نے فرمایا کہ ہر شخص ایسا ہونا چاہیے چرواہے کی طرح حساس، اب کس سے متعلق؟ اپنے سے متعلق، گھر والوں سے متعلق، اپنے ارد گرد ریلیونٹ لوگوں سے متعلق،
یعنی اگر آپ کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو آپ کو فکر رہنی چاہیے ان کی. کس چیز کی فکر؟ ہر چیز کی. ان کے کردار کو سنوارنے کی، ان کی دکھ درد دور کرنے کی. ٹھیک ہے. اور ہر شخص سے اس کی ریت کے متعلق سوال ہوگا. یعنی جو بندہ بھی جس کی نظر میں آ جاتا ہے، اگر ٹیچر ہے تو تمام شاگردوں کے متعلق سوال ہوگا، اور اگر شاگرد ہے تو اس سے اس کے ساتھیوں کے متعلق سوال ہوگا، اور اگر گھر میں شوہر ہے تو اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا، اگر ماں ہے تو اس سے اس کے بچوں کے متعلق سوال ہوگا. یعنی جس کے زیر نگرانی میں جو لوگ آ جاتے ہیں اس سے متعلق سوال ہوگا. اب سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ کہ تم نے ان لوگوں کو کتنا اللہ کی طرف بلایا، کتنا انہیں ہدایت کی طرف بلایا، کتنا برے کاموں سے روکا، اور ان کی کتنی فکر کی، ہر بات کی فکر کی. اچھا جی، اب ان آیات میں نا عباد الرحمن کے عملی پہلو بھی ہیں. اب میں نے وہ سارے عملی پہلو یہاں نکال کے لکھے ہیں. اب مجھے امید ہے آپ بھی انشاءاللہ اپنی کاپیوں پہ اس کو ایسے ہی بنائیں گے، اور یہ آپ علیحدہ علیحدہ اس کے چارٹس بنا کے اپنے گھروں میں لگائیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں. بچوں یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اس کا بہت بڑا فقدان ہے ہمارے معاشرے میں. ذمہ داری کس چیز کی؟ ہر چیز کی. مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتی ہوں. آپ اسکول میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ریپرز گنے ہوئے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں ان کو اٹھائیں. آپ کلاس میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے ڈیسک کے آگے والا ڈیسک تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کو سیدھا کریں. ہر بات کی ذمہ داری قبول کریں. آپ سمجھیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر کام. جب ہر فرد یہ سمجھنے لگ جائے گا تو معاشرہ بدل جائے گا. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہیں. تواضع کیا ہوتی ہے؟ یعنی ان کی شخصیت میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، رکھ رکھاؤ اور عاجزی. پھر حکمت دعوت ہوتی ہے، حکمت سے دعوت دیتے ہیں. یہ بھی انہی آیات میں ہم نے دیکھا نا کہ وہ اللہ کی حکمت سے بلاتے ہیں، اچھے طریقے سے بلاتے ہیں. اب دیکھیں، کسی کو برائی سے اگر منع کرنا ہو تو بھی حکمت سے کیا جاتا ہے. پہلے اس شخص سے محبت کریں، اس سے اس کو یہ احساس ہو کہ آپ اس کو یہ جو منع کر رہے ہیں آپ اس کے خیر خواہ ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دعوت دیں. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جانا کسی کے سر پہ، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. یہ بات نہیں ہے. پہلے فرد سے محبت ہے، حکمت ہے، پھر اس کو ہاتھ پکڑ کے سمجھائیں کہ یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، اور موقع کی مناسبت سے دعوت ہے. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ عملی پہلو عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے بننے کا ایک عملی پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نماز تہجد ادا کرتے ہیں، کیونکہ وہ خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے نا نماز. اور اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں. یہ جو دنیا کا آسمان ہے اس پہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس پہ نظر نہیں آتے، یعنی اس پہ ہوتے ہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنا ہاتھ ایسے کر دیتا ہوں لوگوں کے آگے، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی ہے پکارنے والا، میں اس کی پکار سنوں گا، میں اس کو بخشش مانگے گا تو بخشش دوں گا. جو چیز چاہیے آپ اس وقت مانگیں، اللہ تعالیٰ دیں گے. پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں. بچوں یہ بہت اہم بات ہے. اب کہاں پہ میانہ روی کرنی؟ یعنی وہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے، فضول خرچی سے بھی بچتے ہیں، اور بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے. وہ درمیانی چال چلتے ہیں. اچھا فضول خرچی کیا ہے؟ یہ 3 پوائنٹس ہیں فضول خرچی کے ضمن میں، آپ اس کو دیکھ لیں. فضول خرچی یہ ہے کہ ناجائز کاموں پر دولت خرچ کرنا، خواہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، اس پر پیسہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے، نہیں کرنا. اچھا پھر دوسری فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جائز کاموں پر خرچ کرنا مگر استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرنا. جس طرح دیکھیں شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا اور کوئی اور کام آ گیا، اب اس پہ ہم خرچ کریں، جائز کام ہے شادی. یہ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ایک مثال ہی دوں گی. دیکھیں جائز کام ہے شادی، لیکن کتنا بیجا خرچ کرتے ہیں کہ لوگ قرضوں کے نیچے چلے جاتے ہیں. اور جو ڈریس ہوتا ہے شادی والے دن کا، اس پہ کتنا بیجا خرچ کیا جاتا ہے. وہ ایک دن پہننا ہوتا ہے، یا اس میک اپ پر، یا ان چیزوں پر، یا اس وقت ان کے کھانوں پر
شادی کے جو کھانے ہیں کتنا ضائع ہو جاتا ہے، کتنا، یعنی سب جائز کام ہے لیکن استطاعت نہیں ہے تو اس سے بڑھنا نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں، نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں، اپنی نمود و نمائش کے لیے، یعنی اپنے دکھاوے کے لیے خرچ کرنا۔ یعنی کوئی نیک کام ہے، کسی کی بھلائی کا کام ہے، کسی کی مدد ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اللہ کے لیے، بلکہ اللہ کے لیے نہیں کرنا، بلکہ یہ کرنا کہ لوگ ہمیں کہیں گے کتنا اچھا ہے نا، کتنا کتنا نیک ہے۔ تو جب بھی نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی پہ خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور ان بدلے کی امید بھی اللہ سے رکھنی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اور بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ اچھا، پھر میانہ روی کے ضمن میں ایک یہ بات آتی ہے کہ بخل نہیں ہوتا، کنجوسی نہیں کرتے۔ اچھا، بخل کیا ہوتا ہے؟ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، یعنی بھلائی کے کام ہے، درخت لگانے ہیں، پودے لگانے ہیں، پیسہ نہ نکالنا، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی بیوہ کا خرچ باندھنا ہے، لیکن سوچنا کہ ہائے پیسے کام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ریٹرن کروں گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ریٹرن اگر ہم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو 1 روپیہ ریٹرن نہیں ہونا، یاد رکھیں، اس نے ملٹی پلائی ہونا ہے 7 سے لے کر 70 گنا، یعنی 1 روپیہ آپ کا اللہ نے ریٹرن کرنا ہے ضرب 7، یعنی 7 روپیز کم سے کم ریٹرن ہوں گے، اور یہ 70 بھی ہو سکتے ہیں، یہ 700 بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں، اپ ٹو انفینٹی، یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ آپ کی نیت پہ ہے کہ آپ نے کس جذبے سے خرچ کیا تھا۔ اور پھر بخل یہ بھی ہے کہ اپنے اوپر خرچ نہ کرنا، اپنی ضروریات پر یا اپنے بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت سے کم خرچ کرنا۔ بچوں، کتنا خوبصورت مذہب ہے جس کے ہم پیروکار ہیں الحمدللہ۔ یعنی قرآن کہتا ہے دیکھو اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو، اور اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ اچھا، پھر وہ کیا کرتے ہیں، یہ 3 میں نے پوائنٹس نیلے کیے ہوئے ہیں، یہ کنیکٹ ہے، یہ بڑے گناہ نہیں وہ کرتے تینوں، اور عرب اس میں بہت مبتلا تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ شرک بہت کرتے تھے، اور ناحق قتل کرتے تھے، اور زنا کرتے تھے۔ تو عباد الرحمن کون ہیں، جو ان تینوں سے بچتے ہیں۔ دیکھیں بچوں، زنا ہے نا جو، یہ معاشرے کا بگاڑ ہے، فساد ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے اور اب جو یہ سب چیزیں ہیں یہ بے حیائی کے کام ہیں، تو بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹ سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی برائی ہے، جھوٹ بولنا، بات کو بدل دینا، اپنی بات سے پھر جانا۔ جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں، یاد ڈیسائیڈ کر لیں ہمارا نقصان بھی ہو رہا ہوگا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ نقصان بھی ہونے نہیں دیں گے۔ جھوٹ نہیں بولنا، اس کو اصول لے لیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا جب ڈائری بنانی ہے تو اصولیات لیں، ان کو ہائی لائٹ کریں کہ میرا یہ اصول ہے، میں اب یہ نہیں کروں گی یا کروں گا۔ اور کیا کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی لغو گفتگو نہیں کرتے، اپنی زبان سے ایسا کلمہ نہیں نکالتے جو اللہ کو پسند نہ ہو، گالی نہیں دیتے، پھر اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے، ایسی باتیں نہیں کرتے جس سے حیا پہ ضرب لگتی ہو، مطلب فلموں ڈراموں کی باتیں، کسی غیر مرد کی بات عورت کے لیے، غیر مرد کی بات غیر مرد کے لیے، عورتوں کی بات، کسی کے فیچرز پہ بات، ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں، وہ آیات باری تعالیٰ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس کو سمجھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس سے اصولیات لیتے ہیں، اور خوشخبریوں پہ خوش ہوتے ہیں، جنوں والی آیات پہ ڈرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وہ گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور کس کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی آنی چاہیے تھی، ذات کے لیے دعا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ یہ سارے ہی کام کرتا ہے کوئی بندہ، پھر کیا ہوگا، پھر بڑا مزہ آئے گا۔ عباد الرحمن کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب دنیا میں انہوں نے صبر کیا، برائیوں سے بچے،
میری خاطر اپنے آپ کو بدلا، اب ان کا انجام یہ ہوگا کہ جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی اعلیٰ اور بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ بالا خانے سے کیا مراد ہے کہ جنت میں بلند درجات اور اس میں محلات دیے جائیں گے، اور وہ کیسے محل ہوں گے؟ جو عام اہل جنت میں ایسے نظر آئیں گے سب کو جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بندے نا، دیکھیں آپ اس کی مثال یوں سمجھے، کلاس میں نا سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، 70 80 90 بچہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے 3 4 بچے ایسے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، یعنی اس کو ٹیچر کام کہتا ہے، وہ آگے آگے ہوتے ہیں، ٹیچر کو ہوتا ہے میں اس کو کوئی بھی کام کہہ دوں گا نا یہ کر لے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عباد الرحمن میرے بندے ہیں۔ اب جنت میں ان کو مقام بھی باقی اہل جنت سے اونچا دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو ان کے محل ہوں گے وہ اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے ہم زمین سے کھڑے ہو کے اوپر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو بچوں آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم عباد الرحمن بننے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے قبول فرما لے۔ اور پھر یہ انجام اور انعام کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں صبر کرتے تھے، دکھ سکھ میں بے قابو نہیں ہوتے تھے، اللہ کے بندے بنتے تھے، دکھ میں بھی سکھ میں بھی۔ بچوں یہ بہت بڑی بات ہے، دکھ میں فوتگی ہو گئی ہے، بین نہیں ڈالنے، کوئی ایسے کلمہ نہیں نکالنا کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا، یا کوئی پریشانی آ گئی ہے، چھت گر گئی ہے، بچہ مر گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، قریبی عزیز چلے گیا ہے، مال ڈوب گیا ہے، کوئی دکھ ہے، پیپر بہت اچھے دیے تھے، نمبر کم آ گئے ہیں، صبر کرتے ہیں، سکھ میں بھی صبر کرتے ہیں۔ اچھا سکھ میں صبر کیا ہے؟ کہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، پیسہ مل گیا آپے سے باہر نہیں ہے، اپنی گردن نہیں کڑا لی، دنیا کا کوئی مقام اور مرتبہ مل گیا، دنیا کا کوئی عہدہ مل گیا تو اس میں وہ اکڑ نہیں آ گئی، اپنے آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھنا، اس میں بھی صبر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ کامیابی اور ناکامی پہ صبر کرتے ہیں، کڑوا گھونٹ پینا جانتے ہیں، برداشت کرنا جانتے ہیں وہ لوگ، اور پھر حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ حق یہ نہیں ہے کہ اسلام قرآن کا جو ہے وہ سارا حق یہ بھی ہے کہ آپ غلط بات کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، قرآن کو سمجھیں، یہ بھی حق ہے، اور اس پہ پھر جمے رہتے ہیں، پھر یہ نہیں ڈر نہیں جاتے لوگوں سے، اس پہ جم جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں نے ٹھیک کہا، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ اچھا اور پھر ان آیات میں کیا ہے کہ عباد الرحمن کا جنت میں استقبال ہوگا، اور استقبال میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ دعا کی جائے گی، دعا دی جائے گی، اور سلام پیش کیا جائے گا، اور یہ کام فرشتے کریں گے۔ دیکھیں آپ اسکول میں داخل ہوں تو آپ کے لیے کتنا اچھا لگے گا نا اگر پرنسپل یا آپ کے ٹیچرز، تمام ٹیچرز لائن بنا کے کھڑے ہو جائے اور آپ داخل ہو رہے ہوں، تو آپ کو اپنا کتنا آنر فیل ہوگا کہ دیکھیں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں یہ آپ کے اساتذہ کرام۔ دیکھیں جنت میں ہم داخل ہوں گے جب انشاءاللہ تعالیٰ، تو فرشتے انشاءاللہ ہم ہوں گے داخل، جب ہم اپنی نفس کو اللہ کے لیے قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم عباد الرحمن بننے کی کوشش کریں گے تو کیوں نہیں داخل ہوں گے، ہم انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے۔ ہم نے قرآن پڑھنے سے پہلے یہ آداب میں سیکھا تھا کہ جنت والی باتوں پہ خوشخبری والی باتوں پہ خوش ہونا، تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ وہاں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ دعا اور سلام پیش کیا جائے گا، اور یہ استقبال ہوگا، جنت میں داخلہ ہوگا، اور پھر وہاں پہ خوشخبری ملے گی۔ اچھا جی وہ کیا خوشخبری ملے گی؟ کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے، ہمیشہ یہاں رہنا ہے، کہاں؟ جنت میں۔ اور کیا خوشخبری ہے؟ بڑی خوشخبری، اللہ کا دیدار۔ تو بچوں مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اس کے اندر سے دعا یاد کر لینی ہے، اور آپ نے اس کے سارے پوائنٹس کے علیحدہ چارٹ چھوٹے چھوٹے بنا کے اپنے گھروں میں، اپنی کلاسز میں لگا لینے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بچوں اب یہ جو سارے ذخیرہ الفاظ ہیں یہ آپ نے پڑھ لی ہیں، وہ میں نے جب آپ کو ڈیٹیل میننگز پڑھائے تھے نا تو یہ سارے بھی پڑھ لیے تھے، ان کو آپ نے یاد کریں نا، پیپر میں ان میں سے پوچھے جائیں گے، اور وہ تمام الفاظ ہم اس لیے یاد کرنے ہیں، کس لیے یاد کریں یہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، چلیں دوبارہ جلدی سے سن لیں
کہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں آیات کے اندر میں سے بیچ میں سے نکال کے دی جائیں گی تو ہمیں بھول لینا. یمشونا وہ چلتے ہیں، ہونن آہستگی اور وقار سے، یبیتونا وہ راتیں گزارتے ہیں، اسرف دور کر دے، غرامن چمٹنے والا، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، انفقو وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفو بیجا خرچ نہیں کرتے، لم کا مطلب ہے نہیں، لم یقترو بخل نہیں کرتے، یعنی یقترو بخل لم نہیں، کانا ہے، بینا درمیان، مع ساتھ، اللتی جس کو اسامن گناہ کی سزا، یضاعف دگنا کیا جائے گا، یخلد وہ ہمیشہ رہے گا، مہانن ذلیل ہو کر، تابہ توبہ کی، اولئک یہ لوگ، سیئاتین ان کی برائیوں کو، الزورا جھوٹ، مرو وہ گزرتے ہیں، لم یخرو وہ نہیں گر پڑتے، سمن بہرے ہیں، عمیانن اندھے ہیں، ذری شاتنا ہماری اولاد، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، خالدین ہمیشہ رہیں گے، ما یعبؤ پرواہ نہیں کرتا. یہ تمام الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ بچوں ایکسرسائز کا کوشچن نمبر 4 یہ بھی آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.